یہاں پہ ایک آپ سے حکمت کے پوائنٹ آف ویو سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ سحری میں کھانے میں کتنا اعتدال ہونا چاہیے؟ آیا کہ ہم کچھ لوگ پانی ہے تو اتنی پانی پی لیتے ہیں کہ شاید سٹاک کر رہے ہیں، اگر کوئی مشروبات استعمال کر رہے ہیں تو اتنا پی لیتے ہیں کہ شاید سٹاک کر رہے ہیں، تو سٹاک ہوتا بھی ہے کہ نکل جاتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ تو بہت پرانا یعنی طب یونانی کے اندر بھی ہے اور طب اسلامی کا بھی یہ طریقہ کار چلا آ رہا ہے، صحیح، اور نظریہ قانون مفرد اعضاء کا بھی یہی ہے کہ دیکھ پیٹ کے 3 حصے کریں. اچھا بے شک، ٹھیک ہے نا، صحیح، پیٹ کے 3 3 حصے، حصے کریں. ایک حصہ جو ہے وہ غذا کے لیے ہے، اور ایک حصہ پانی کے لیے ہے، اور ایک حصہ جو ہے وہ وہ سانس کے لیے سانس کے لیے ہے، صحیح، تو یعنی وہ ہوا کے لیے ہے. تو صحیح، انسان جو ہے نا وہ 4 چیزوں کا مرکب ہے، جی ہوا، پانی، ہوا، پانی، مٹی اور آگ کا. آگ کا، بالکل تو ٹھیک جو ہو گیا، غذا ہے وہ آگ ہے، جی پانی ٹھیک جو ہے وہ پانی ہے، صحیح، اور جو مٹی ہے وہ تو ہڈیاں ہیں نا، وہ ڈھانچہ جو ہے. تو ہوا بھی اس کے اندر جو ہے وہ ساتھ شامل ہوگی، تو تب جا کے جو ہے وہ انسان صحت یاب ہوگا. اگر ماشاء اللہ، ورنہ تو پھر وہ جو ہے وہ اوور زیادہ کھائے گا تو پھر جو ہے اس سے وہ نقصان کا جو ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ میدا جو ہے نا، جب طب یونانی کیا ہے کہ جب روزہ رکھتا ہے، فاقہ کرتا ہے، تو میدا سکڑ جاتا ہے. صحیح. سحری میں ہیوی خوراک کا استعمال کرنا، جی دیسی مرغ ہو گیا، ہریسہ ہو گیا، یا پائے وغیرہ، کچھ لوگ کیونکہ ہمارا تعلق گجرانوالا سے، اور گجرانوالا مشہور ہے پہلوانوں کے شہر کے حوالے سے، بالکل جی. ٹھیک ہے، تو وہ ہیوی خوراک استعمال سحری میں کی جا سکتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب جب روزہ رکھتا ہے نا انسان، جی تو روزے دار لگاتار جب روزے رکھتے ہیں نا، تو پھر وہ میدا سکڑ جاتا ہے. صحیح، جب میدا سکڑ جاتا ہے تو پھر وہ بھاری غذا کو وہ قبول نہیں کرتا، بالکل ٹھیک ہے، پھر انسان وہ ہیضے کا مریض ہو جائے گا، صحیح الٹیاں آنی شروع ہو جائیں گی، بد ہضمی جو ہے وہ ہو جائے گی. صحیح تو روزے کی حالت کے اندر اگر بد ہضمی ہو گئی تو وہ پھر اس کا روزہ جو ہے وہ ضائع ہونے کا خدشہ، اندیشہ ہے. تو اس صحیح. لیے جو ہے وہ بھاری غذائیں جو ہیں ان سے روزے دار کو پرہیز رکھنا چاہیے.